السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسنا شیخ چینل کو سبسکرائب کریں اور بازو میں دی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ آج ہم پڑھیں گے سیاست۔ تاریخ کی کتاب میں ہے فرسٹ چیپٹر، دیکھتے جنگ عظیم کے بعد سیاسی واقعات۔ اس کے آج ہم کوشچن آنسر دیکھتے ہیں۔ چلیے، ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھیں۔ آزاد اور مقتدر ممالک کے اشتراک سے پیدا ہونے والے نظام: الف سیاسی نظام، ب بین الاقوامی نظام، جیم سماجی نظام، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ دوسرا، مجلس اقوام کی اہم ذمہ داری: الف جنگ ٹالنا، ب نوآبادیت، جیم ملکوں کی معیشت سنبھالنا، دال ترک اصلاح۔ تیسرا، سرد جنگ کا خاتمہ دیش کی وجہ سے ہوا: الف اقوام متحدہ کے قیام، ب سوویت یونین کے انتشار، فوجی تنظیموں کا قیام، دال کیوبا کی جدوجہد۔ اوکے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ تین ہم نے خانہ پوری دیکھی، اس میں چار چار آپشن بھی دیے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس کے جوابات دیکھیں گے۔ اوکے، پہلے میں آئے گا ب بین الاقوامی نظام، دوسرے میں آئے گا الف جنگ ٹالنا، تیسرے میں آئے گا ب سوویت یونین کے انتشار۔ آپ جلدی جلدی اپنی کاپی میں جوابات لکھ لیں، تو اس کا اسکرین شاٹ نکال لیں۔ چلیے، دوسرا مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ لکھیے۔ پہلا، الف جنگ عظیم کے بعد مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا۔ دوسرا، سرد جنگ کی وجہ سے دنیا کی یک قطبی تقسیم ہوئی۔ چلیے دیکھیے، ہم نے دو دیکھے کوشچن اور تین کوشچن ہے، اور تیسرا کوشچن اگلے پیج پہ ہے۔ آپ کتاب سامنے دیکھیں اور ہم اس کو آپ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ جواب بھی بتاتے جائیں گے۔ اوکے، چلیے اب دیکھتے ہیں تیسرا۔ میزائل گورباچوف کے پالیسیوں کی وجہ سے جمہوریت کو فروغ حاصل ہوا۔ یہ تھا ہمارا تیسرا۔ اوکے، اب ہم پہلے کا جواب دیکھتے ہیں۔ آپ سوال لکھ لیں اپنی کاپی میں۔ تیسرا، یہ بیان صحیح ہے۔ پہلا پوائنٹ، پہلی جنگ عظیم نے دنیا کو بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ دوسرا، ہر ملک کو یہ احساس ہوا کہ اس طرح کی جنگ دوبارہ نہ ہونے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ، بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور مصالحت کر کے جنگ کو ٹالنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ اس خیال کی بنا پر پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک بین الاقوامی تنظیم مجلس اقوام وجود میں آئی۔ اس میں 3 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں۔ یہ بیان صحیح ہے کیونکہ سوال میں لکھا تھا بیان صحیح ہے یا غلط، ہمیں اس کی وجوہات بتانی۔ بیان صحیح ہے، کیوں صحیح ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اوکے، چلیے اب دیکھتے ہیں دوسرا۔ یہ بیان غلط ہے کیونکہ پہلا پوائنٹ، ایک قطبی کا مطلب دنیا کے تمام ممالک کا ایک گروہ میں آنا۔ دوسرا پوائنٹ، سرد جنگ کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ممالک 2 سپر پاور کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے۔ تیسرا پوائنٹ، ملکوں کی اسی طرح 2 گروہوں میں تقسیم ہونے کو قطبینی تقسیم کہتے ہیں۔ اسی لیے سرد جنگ کی وجہ سے دنیا کی یک قطبی نہیں بلکہ قطبینی تقسیم ہوئی۔ اس میں بھی 3 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں۔ یہ غلط کیوں ہے، ہم نے آپ کو وجہ بھی بتا دی کہ غلط کیوں ہے۔ آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ اگر آپ کو ہماری اسی طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہے تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے اور بھی بچے اس طرح کے سوالات جوابات لکھ سکیں۔ چلیے اب دیکھتے تیسرا۔ یہ بیان صحیح ہے کیونکہ پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ سوویت یونین کے صدر میزائل گورباچوف نے پیرستر ویکا تشکیل نو اور غلاصت شفافیت کی پالیسی پر عمل کیا۔ دوسرا، ان پالیسی کی وجہ سے ذرائع ابلاغ پر گرفت کم ہو کر سیاسی و معاشی شعبوں کی تشکیل نو ہوئی۔ تیسرا پوائنٹ، اسی کے نتیجے میں امریت پر قابو حاصل ہوا اور جمہوریت کاری کا فروغ حاصل ہوا۔ چلیے آپ لکھ لیں، اس کے بھی 3 ہی پوائنٹ ہے۔ صحیح کیوں ہے، ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کس وجہ سے صحیح ہے۔ کوشچن آنسر لکھتے ہیں اپنی جائیے کاپی میں اور ویڈیو کو روک کے لکھ لیا کریں۔ تیسرا، اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ پہلا، سرد جنگ، دوسرا عدم وابستگی، تیسرا باہمی انحصار، چوتھا قطبینی تقسیم، پانچواں عالم کاری۔ ان سب کی ہمیں اصطلاحات کی وضاحت کرنی ہے، ہمیں ان سب کی وضاحت کرتی جانی ہے۔ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو 1 2 3 4 5 کی بتاتے جائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم سرد جنگ۔ پہلا پوائنٹ،
दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों मुल्क अपने असर व शौक को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के हरीफ बन गए। दूसरा पॉइंट, इन दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त जंग तो नहीं हुई, लेकिन इतना शदीद तनाव था कि किसी भी वक्त जंग भड़क उठने का खदशा लग रहा था। तीसरा पॉइंट, दोनों बड़ी ताकतों में तसादुम इक़्तिदार की रस्साकशी असलहा की दौड़ एक दूसरे को मात देने को नफसानियत की वजह से सर्द जंग का आगाज़ हुआ। इसमें 3 पॉइंट दिए हुए, आप 3 पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लें। ओके, चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। पहला पॉइंट, दूसरी जंग अजीम के बाद शुरू होने वाली सर्द जंग ने दुनिया को 2 बड़ी ताकतों के गुरों में तकसीम कर दिया। दूसरा पॉइंट, दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे भी थे जो किसी भी गुरों में शामिल नहीं होना चाहते थे। तीसरा पॉइंट, इन मुल्कों ने किसी भी सुपर पावर के गुरों में शामिल ना होकर वाबस्ता रहने का खारिजा ऐसी इख्तियार कर लिया। इसी पॉलिसी को अदम वबस्तगी कहते हैं। चौथा पॉइंट, लेकिन अदम वबस्तगी का मतलब दूसरे ममालिक से अलग थलग रहना नहीं है। ओके, इसमें 4 पॉइंट दिए हुए थे, हमने ये भी कर लिया। आप दूसरा देखें, अदम वबस्तगी, आप ये लिख लें। लिख लिए, चलिए बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। बाहमी इन्हिसार। पहला पॉइंट, दुनिया का हर मुल्क किसी न किसी काम के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करता है, इसी को बाहमी इन्हिसार कहते हैं। दूसरा, गरीबी मुल्कों को तरक्की याफ्ता मुल्कों पर इन्हिसार करना ही पड़ता है। तीसरा, इसी तरह अमीर मुल्कों को अपनी पैदावार फ़रोख्त करने के लिए छोटे और गरीब मुल्कों पर इन्हिसार करना पड़ता है। कोई भी मुल्क हर मामले में खुद कफील नहीं हो सकता। इसी बिना पर बाहमी इन्हिसार मौजूदा बैनुल अक़वामी निज़ाम की एक अहम खुसूसियात बन गई। इसमें 3 पॉइंट दिए हुआ है, आप तीसरा क्वेश्चन लिख लें और उसके साथ साथ 3 पॉइंट भी लिखे जवाब में। ओके, लिख लें। चलिए अब देखते हैं चौथा। पहला पॉइंट, दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत यूनियन जो जौहरी असलहा बनाकर और अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफा करके सुपर पावर बन गए। दूसरा, अमेरिका पहले ही से ही सुपर पावर था। तीसरा, इन 2 बड़ी ताकतों के गुरोह में दुनिया के ममालिक तकसीम हो गए। इसी तकसीम को कतवनी तकसीम कहते हैं। ओके, आप ये लिख लें। 3 पॉइंट ही दिए हुए हैं चौथा। अब लास्ट रह गया है 5वां। ओके, 5वां आलमकारी लास्ट रह गया है ना, आप ये लिख लें, फिर हम जल्दी 5वां देखेंगे। चलिए देखते हैं 5वां। पहला पॉइंट, सोवियत यूनियन का शहज़ारा मंतशर होने के बाद मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तिजारत व माशी ताल्लुकात में शफाफियत आ गई। दूसरा, सरमाया, मेहनत, आलमी बाज़ार और लोगों के ख़यालात नज़रियात का तबादला आज़ादाना तौर पर। 2 पॉइंट आप लिखे पहला पॉइंट छोटा था। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। होने लगा तीसरा पॉइंट, इत्तलाती टेक्नोलॉजी में इनकलाब की वजह से दुनिया की वाक़ियात और मालूमात दूर दूर तक पहुँचने लगी। चौथा, मुल्कों के सरहदों को पहली जैसी अहमियत ना रही और दुनिया ही एक बड़ा बाज़ार बन गई है। इन तमाम सरगर्मियों को आलमकारी कहा जाता है। आपने देखा आलमकारी के 4 पॉइंट थे, आप 4 पॉइंट लिख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए चौथा, मंदरजा झैल मौज़ूआत पर अपनी राय दीजिए। पहला, मजलिस इक़वाम ने दूसरी जंग अजीम टालने के लिए जो इक़्तिदामात करने चाहते थे इनके बारे में अपनी राय पेश कीजिए। दूसरा, सर्द जंग के दौरान अदम वबस्तगी ज़रूरी थी। तीसरा, सर्द जंग की वजह से इंसानी फलाह व बहबूद वापस चला गया। चौथा, आज के दौर में जिन ममालिक को अमरीकी सुपर पावर के मुकाबिल अरोज हासिल हो सकता है, इनके नाम लिखिए। 4 सवाल दिए हुए हैं, हम आपको एक के बाद एक इनके जवाब बताते जाएंगे। आप पहले अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिख लें। ओके, चलिए। पहला, पहली जंग अजीम के नताइज के मद्देनज़र जंग टालने के लिए मजलिस इक़वाम का क़याम अमल में। आप पहले इतना लिखें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करें।
لیکن مجلس اقوام دوسری جنگ عظیم ٹالنے میں ناکام رہی۔ میرا خیال ہے کہ جنگیں ٹالنے کے لیے مجلس اقوام کو درج ذیل اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ پہلا، جرمنی، اٹلی اور اسپین میں جو امریت فروغ پا رہی تھی اسے بروقت روکنا چاہیے تھا۔ دوسرا، دنیا کے 11 ممالک کا بائیکاٹ کرنے کے لیے دوسرے ممالک کو اکسانا چاہیے تھا۔ تیسرا، تمام ملکوں پر اسلحہ سازی کی پابندی عائد کر دینا چاہیے تھی۔ چوتھا، ملکوں کے درمیان اختلاف رائے تصادم کو دور کر کے ان میں باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے جذبات ابھارنے چاہیے تھے۔ یہ 4 پوائنٹ چھوٹے چھوٹے آپ لکھ لیں۔ اوکے، پھر ہم بڑھیں گے آگے۔ دوسرا، عدم وابستگی کا مطلب دنیا سے الگ تھلگ رہنا نہیں ہے بلکہ سپر پاور کا مقابلہ آرائی وابستہ نہ رہنے کی پالیسی ہے۔ سرد جنگ کے دوران ان پالیسی پر عمل کرنا ضروری تھا کیونکہ اس دور میں دنیا میں تناؤ اور بے اعتمادی کا ماحول تھا۔ دوسرا، دونوں سپر پاور چھوٹے ملکوں کو اپنے گروہ میں کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیسرا، اسلحہ سازی کو دوڑ جاری تھی۔ چوتھا، ایسے زمانے میں کسی گروہ میں شامل ہو کر اپنی آزادی گنوانے سے بہتر عدم وابستگی پالیسی اختیار کرنا تھا۔ یہ دوسرا ہی تھا۔ آپ لکھ لیں اپنی کاپی میں، 4 پوائنٹ ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں تیسرا۔ پہلا پوائنٹ، سرد جنگ کے دور میں 2 بڑی طاقتوں کے گروہ میں اسلحہ سازی کی دوڑ تیز ہو جانے سے اس پر بہت زیادہ خرچ ہو رہا تھا۔ دوسرا پوائنٹ، اسی وجہ سے ترقیاتی کام پس پشت چلے گئے۔ تیسرا، اسلحہ سازی پر زیادہ توجہ ہونے کی وجہ سے زندگی ایشیائے ذرویہ کی تیاری کی طرف سے ملکوں کی توجہ ہٹ گئی۔ چوتھا، اسی وجہ سے چیزوں کی قلت ہو گئی جس کا لوگوں پر زندگی پر منفی اثر پڑا۔ اسی طرح سرد جنگوں کی وجہ سے انسانی فلاح و بہبود سے تمام ملکوں نے بے توجہی برتی۔ اس میں 4 پوائنٹ دیے ہوئے، آپ لکھ لیں۔ یہ تیسرے کا آنسر تھا۔ اب ہم جلدی دیکھتے چوتھے کا آنسر۔ میرے خیال میں آج کے دور میں امریکا کے مقابل چین کے سپر پاور کی حیثیت سے عروج حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ چین کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے اور اسی کی فوجی طاقت بھی زیادہ ہے۔ چین کا رقبہ بھی زیادہ ہے اور آبادی بھی۔ غذائی اجناس، معدنیات، صنعتی ترقی اور ٹیکنالوجی، غذائیہ کے تمام شعبوں میں چین مالا مال ہے۔ مطلب چین میں یہ بتا رہا ہے، وجہ بھی بتا رہی ہوں میں کہ چین کی آبادی زیادہ ہے اور اس کا رقبہ بھی زیادہ ہے۔ چلیے یہاں پہ اسی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں گے 5واں۔ لکھیں 5واں، منتج ذیل کے بارے میں مختصر لکھیے۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان منتج ذیل نکات کی بیانات پر موازنہ کیجیے۔ آپ کو خاکہ بنانا ہے۔ دوسرا، سرد جنگ کے خاتمے کی وجوہات بیان کیجیے۔ تیسرا، سرد جنگ کے خاتمے کے بعد عالمی سیاست میں رہنما ہونے والی اہم تبدیلیاں تحریر کیجیے۔ 3 سوال دیے ہوئے، لاسٹ کوشچن ہے 5واں، مختصراً آپ کو بتانا ہے۔ پہلا کوشچن ہے میں آپ کو خاکہ بنانا ہے۔ چلیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں خاکہ آپ کو کیسا بنانا ہے۔ پہلے کالم میں لکھنا ہے نکات، دوسرے میں پہلی جنگ عظیم، تیسرے میں دوسری جنگ عظیم آپ کو لکھنا ہے۔ اور 1 2 3 4 دیکھیں سائٹ میں لکھا ہے نکات کے نیچے درمیانہ شریک ممالک اثرات جنگ کے بعد قائم کی گئی عالمی تنظیمیں۔ آپ یہ خاکہ کا اسکرین شاٹ نکال کے لکھ لیں، بڑا کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ چلیے دوسرا، سرد جنگ کے خاتمے کی وجوہات حزب ذیل ہے۔ سوویت یونین کی کھلی معیشت کی پالیسی اختیار کرنے کی وجہ سے معاشی نظام پر گرفت میں کمی آ گئی۔ دوسرا، میزائل گورباچوف نے پھر پیروسکا اور گلاسنسک کی پالیسی پر عمل کیا جس کی وجہ سے ذرائع ابلاغ پر حکومت کی گرفت کمزور ہو گئی۔ اسی وجہ سے سیاسی اور معاشی شعبوں میں تبدیلیاں آئی اور جمہوریت کاری کو فروغ ہوا۔ تیسرا، سوویت یونین کے زیر اثر مشرقی یورپ کے ممالک نے سرمایہ دارانہ جمہوریہ اختیار کیا جس کی وجہ سے حکومتیں تبدیل ہو گئی۔ چوتھا، سوویت یونین کے مشترک ہونے سے نئے ممالک وجود میں آ گئے۔ 4 پوائنٹ دیے ہوئے، آپ 4 پوائنٹ لکھ لیں۔ اور آخری کوشچن دیکھتے ہیں۔ چلیے 20ویں صدی عیسوی کے آخر میں سرد جنگ کا خاتمہ ہو جانے کی وجہ سے عالمی سیاست میں درج ذیل اہم تبدیلیاں رہنما ہوئیں۔ دیکھیے اس میں 4 پوائنٹ دیے ہوئے، آپ 4 پوائنٹ لکھ لیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا سبق یہیں اینڈ ہوتا ہے۔ ہم جلدی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔
پھر ہم نیکسٹ لیسن کے ساتھ ملیں گے۔ تو چلیے، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر بھی کر دیجئے، آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اوکے، ہمیں سبسکرائب کرو، بازو میں دے ہوئے بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولنا۔ اوکے چلیے، خدا حافظ۔